کوئی اللہ کو برا بھلا بول رہا ہو تو چھوڑ دو اس کو، وہ اللہ خود دیکھ لے گا، مگر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہلکی سی بھی گستاخی کر رہا ہو، اگر آپ نے آواز نہیں نکالی تو آپ سمجھ لو کہ اللہ کے ہاں جو ہے ناراضگی ہو جائے گی آپ کی۔ آپ کا آواز نکالنا بالکل حق پر ہے، یہ معاملہ ہے۔ اب وہ چیز یہ ہے کہ اگر آپ لیٹی پوزیشن میں آپریشن ہونے والا ہے، گندے گاؤن میں، کوئی حالت نہیں اور درود پڑھ رہے ہیں، تو پھر بھائی کیسے آپ کی دعا قبول ہوگی بھائی؟ وہاں پہ صرف قرآن چل سکتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے ناپاکی کو، غلطیوں کو، لیکن جہاں رحمت کا دروازہ ہے وہاں پہ دیر از نو معافی، اللہ تعالیٰ خود دیکھتا ہے پھر اس کو۔ مثالیں جو ہے موجود ہیں آپ کی ہسٹری میں کہ جنہوں نے کیا کہتے ہیں اس طرح کی کیا کہتے ہیں اس کو اوچھی حرکتیں کی، ان کا کیا حال ہوا ہے اس دنیا میں۔ جنہوں نے اس طرح کی اوچھی حرکتیں کی ہیں، یعنی کہ کیا کہتے ہیں اسے، جس کو کہتے ہیں کہ اگینسٹ دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کبھی بھی اس طرح میں بات نہیں کرتا، لیکن آج مجھے بہت دکھ ہوا ہے اس بات سے، اور میں سو بھی نہیں سکا اس وجہ سے، کیونکہ وہ بچے کا دکھ ہے مجھے، کیونکہ میرے ہاتھ پیر باندھ دیے اس عورت نے، میں I couldn't do anything۔ ورنہ تو یہ کہ کیا کہتے ہیں جب سر کے اندر سے پانی خشک کر سکتا ہے قرآن تو پھر یہ کیوں نہیں کر سکتا تھا، لیکن نہیں ہوا نا، نہیں ہوا۔ اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کیا کہتے ہیں مولا کائنات کی بات میرے ابا سے پوچھتے تھے لوگ کہ کیا کہتے ہیں اس کو، کہ حضرت علی کا فرمان پوچھتے تھے تو وہ زیادہ تر ایک ہی فرمان دہراتے تھے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا، تو انہوں نے جواب دیا اپنے ارادوں کی ناکامی سے۔